بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور وہ افغانستان میں اشرف غنی صاحب سے ملنے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک غیر محفوظ جس وزیر اعظم کا مستقبل ہے اور جس وزیر اعظم کا یوں کہہ لیں کہ مستقبل کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے، وہ ایک ایسے سربراہ ریاست کو کس طرح حوصلہ دے سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار سمجھتا ہے۔ یہ جو افغانستان کی 20 سالہ جنگ کا اختتام ہو رہا ہے، اس میں سمپل سا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں بیسیکلی اشرف غنی صاحب یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا فیوچر کیا ہوگا جب کل کلاں کو یہاں پہ افغانستان میں حکومت جو ہے وہ فرض کریں کہ طالبان کی آ جاتی ہے تو ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیونکہ پاکستان کا جو معاملہ رہا ہے افغانستان میں جو جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف، اس میں پاکستان نے بڑے سارے الزامات رہے ہیں، خصوصاً امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان پر بش انتظامیہ سے بھی یہ الزام تھا، ان کی طرف سے بھی کہ پاکستان ڈبل رول پلے کرتا ہے۔ ایک طرف طالبان جو ہے، یعنی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بات آپ کو یاد ہوگی، تو پاکستان نے اپنا جو ایسٹ تھا یا اسٹریٹجک ایسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ طالبان کو سمجھا اور طالبان کو بچا کے رکھا۔ اور وہ کون سے طالبان تھے؟ وہ طالبان تھے جو پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ٹی ٹی پی جو تھی وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے جنگ مسلط کیے رکھی، اور اس جنگ کا جو جواز وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ امریکہ افغانستان میں ایک اسلامی امارت کو ختم کر کے وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو وہ والے طالبان تھے ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا، یا وہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی، یہ بھی ایک بات ہے کیونکہ یہ بڑی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستانی جو طالبان تھے ان کو اس طرح سے ڈس آن نہیں کیا تھا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیت اللہ محسود سے لے کے حکیم اللہ محسود اور پھر اس کے بعد وہ سجنا وغیرہ جتنے بھی قیادت رہی ہے ٹی ٹی پی کی، وہ افغانستان میں مولوی فضل اللہ افغانستان میں موجود ہے، اور وہاں پہ ان کو ظاہر ہے کہ سپورٹ جو تھی وہ گڈ طالبان کی ہی حاصل تھی۔ تو فارمولا سیدھا سا تھا یا فارمولا سیدھا سا ہے کہ کلی طور پہ ویسے بھی یہ بات ہے کہ کوئی کلی طور پہ آپ کا ہمہ وقت دشمن بھی نہیں ہوتا اور آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا کلی وقت پہ، لیکن پاکستان نے 80,000 اپنے شہریوں فوجیوں کی جانیں گنوائیں، وہ اسی چکر میں گنوائیں کہ نہ تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ ہمارا دشمن کون ہے اور نہ ہمیں سمجھ آتی تھی ہمارا دوست کون ہے۔ تو اس سارے کھیل کے اندر جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو کریکٹرز ہیں، انہوں نے جو اپنے راہیں متعین کی، اس میں بنیادی طور پر جو پہلا اختلاف ہوا تھا وہ ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ، اور نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پہلا رکھنا پڑا تھا ان کے آپس میں، جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا۔ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ رحیل شریف صاحب کو چاہیے تھی ایکسٹینشن، وہ نہیں دے رہے تھے، اور دوسرا یہ معاملہ تھا کہ پاکستان نے یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیزائن افغانستان کے لیے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ کل کلاں کو یہاں سے جب امریکہ نکلے گا تو اس کے بعد طالبان نے الٹیمیٹلی آنا ہے، اور ہم نے طالبان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھارت کی اثر پذیری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ہم نے آنے والے وقت میں اپنا جو تھا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سے لے کے، اب ویسے تو پاکستان کہتا ہے کہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر شمالی اتحاد یا وہ قوتیں جو اس وقت بھی افغانستان کے اوپر حکومت کر رہی ہیں وہ رہتی ہیں، تو وہ زیادہ دوست ہمارے نہیں ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات۔ اور انڈیا والا معاملہ یہ ہے کہ اگر انڈیا، آپ ادھر دیکھیں کہ مشرقی سرحد پہ انڈیا خود موجود ہے، اور وہاں پہ جو ہماری مغربی سرحد ہے، پاکستان تو سینڈوچ بن گیا نا جی، ادھر افغانستان میں جس طرح کر کے انڈیا داخل ہوا اور اس نے کوئی 30 سے زیادہ اپنی جو تھی وہ کونسل خانے بنائے، اور پھر وہ جو مشن تھا وہاں پہ اوپر ٹریننگ دینا، پھر وہاں پہ بیٹھ کے بلوچستان اور جو ٹی ٹی پی تھی اس کو سپورٹ کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ پاکستان کے لیے وہ بنیادی طور پر
آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے اور ابھی تک پہنچا رہے ہیں. تو معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ یہیں پہ دو طرح کے اختلافات پیدا ہوئے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کی بات چھوڑ کے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا چاہیے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کر رہے تھے تو پھر ڈان لیکس آئی تھی. تو ڈان لیکس جو تھی وہ یہ بات بتا رہی تھی کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دو زاویوں سے سوچ رہے ہیں, الگ الگ زاویوں سے سوچ رہے ہیں, وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. تو خیر الٹیمیٹلی ہوا یہی کہ جو نواز شریف تھی اس کا جو بھی ویژن تھا پاکستان سے متعلق کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, کہ دنیا اس کی اب اجازت نہیں دے گی, دنیا اب مزید ہماری طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکے گی یا بند نہیں رکھے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا FATF کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوا. ہم نے جو جن چیزوں کو اپنے احساسے ہم کہتے تھے, وہ جو جماعتیں تھیں وہ جس کے اوپر پھٹا ہوا جیش محمد, وہ جیش محمد پھر لشکر طیبہ, پھر سارے ان کو ہم نے کارڈن آف بھی کیا, ان کو محدود کیا اور ان کی قیادتوں کو پکڑ کے ہم نے مقدمے بھی درج کیے, سزائیں بھی سنائیں. لیکن ابھی تک دنیا جو ہے وہ ہم پہ ہمارے کریکٹر کے اوپر ابھی بھی وہ یا یوں کہہ لیں ہمارے اخلاص کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہم نے دل سے حرکتیں یا یہ والے کام کیے ہیں. تو اب امریکہ جو ہے اس نے افغانستان سے نکلنا ہی نکلنا ہے. اور اس سے پہلے جب رشیا کا انخلا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بد امنی پیدا ہوئی تھی, اور اس بد امنی کے چکر میں جو اس وقت جس شخص نے حکومت کی, نجیب اللہ نے, وہ اس کو طالبان نے جو ہے مطلب لٹکا دیا تھا دوسرے الفاظ میں. تو مطلب چوراہے کے اوپر اس کو انہوں نے پھانسی دی تھی. تو اب یہ امریکہ نے نکلنا ہے. امریکہ کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ امریکہ کے دوست ہیں, اور طالبان نے امریکہ کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے, اور اس جنگ میں پاکستان کا جو بھی کریکٹر تھا اس کا تو اس کو پتہ نہیں صبر ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے ان کو اس کا پھل ضرور ملنا ہے. تو اپنے فیوچر سے ڈرے ہوئے ہیں جو ہے اشرف غنی صاحب اور ان کے اتحادی, اور امریکہ جو ہے وہ اس نے اپنی منیمم پریزنس رکھنی ہے بگرام جو ہے ایئر بیس کے اوپر, اور اس کا جو ہے دوسرے الفاظ میں وہ یہ اس کی منشا یہ ہونی ہے کہ جو بھی افغانستان کے اندر حکومت آئے وہ آئے سو آئے, لیکن ہماری جو منیمم پریزنس ہے اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو. امریکہ کا اس سے زیادہ اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ یہاں سے بیٹھ کے سی پیک کو بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو سبوتاژ بھی کر سکتا ہے, اور وہ یہاں بیٹھ کے چین, پاکستان, ان کو سمجھے کہ سروں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے مطلب یہ کہہ لیں کہ جو اگر ہمارے پر کوئی نکل رہے ہیں تو وہ ان کو کاٹ سکتا ہے. دنیا کی واحد سپر پاور ہے, وہ کر سکتا ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے یہ ایک عجیب و غریب سا کھیل بنا ہوا ہے کہ ایک طرف وہ سی پیک, دوسری طرف امریکہ کو یہاں سے اس نے انخلا میں مدد بھی دینی ہے, اور جو یہاں پہ اس کے اتحادی ہیں اس کو اس نے یہ یقین دلانا ہے کہ طالبان آپ کے خلاف آ کے کچھ نہیں کریں گے. تو لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ گارنٹیز دینے جا رہے ہیں یا گئے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر, وہ اگر آپ وفد دیکھیں تو وہ اس میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ گارنٹی پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے ہونی ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہونی ہے. اور وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو اب پاکستان کے اندر اپنا جو فیوچر ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان بیچارے کی تو وہ ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کٹھ پتلی دوسری کٹھ پتلی کو کیا جا کے گارنٹی دے سکتا ہے. تو لیکن چلے یہ بات ایک لحاظ سے درست بھی ہے, اور ایک لحاظ سے یہ ہے کہ جنہوں نے گارنٹی دینی ہے وہ وہاں پہ ساتھ موجود ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو گڑبڑے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی ہے, اچھا وہ اس کو بہتر جج کون کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا پاکستان کے ملازمین نے کرنا ہے؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ یہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ملازمین کا ان پٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر,
ڈیسک بنے ہوتے ہیں اور وزارت خارجہ میں ڈیسک بنے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ لیں کہ جو ہماری سیکیورٹی انپٹ ہوتا ہے وہ اس کے ڈیسک بنے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ انیوا بلڈوزر چلا دیں اور صرف یا ریاست کے جو ملازمین ہیں وہ ایک پالیسی لے کے کھڑے ہوں اور وہ نافذ کر دیں. یہ نہیں ہوتا. ڈومینیٹ کرتی ہے جو کسی بھی ریاست کے جو عوام ہوتے ہیں وہی اس کے مالک ہوتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا ہے اور ہمارے خلاف کیا ہے. ہم نے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پالیسی 1970 سے بلکہ 1958 سے دیکھ لی ہے. ہمیں جانوں کی صورت اس کا وزانہ دینا پڑا ہے. پہلے جہاد کی صورت میں افغانستان جہاد، وہ اب ہم اس کو اون نہیں کرتے. اون کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لگج ہے ہمارے پاس کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم منشیات میں گر گئے، ہم اسلحے میں گر گئے، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی. اور ہمارے ہاں یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے جہادیوں کے. پھر ریاست نے زور لگا کے ان کو ختم کیا. تو اور اس ختم کرنے میں ہمارے 80,000 لوگ مرے اور دنیا میں بدنامی علیحدہ سے ہوئی. یہ ہماری جو ریاستی ملازمین کی پالیسی ہے اس کا ثمر ہے. اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی ریاست کا چلن تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ انہی کے پاس ہونا چاہیے، کہ یعنی پاکستان کے عوام کے پاس. یہ نہیں کہ ان پٹ نہیں لینا چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہونا چاہیے اور ان کے نمائندوں کے ذریعے ہونا چاہیے، اور وہ طے کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں، ہم نے کن کے ساتھ چلنا ہے، کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور کن کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے، اور کیا ہمارے فائدے میں ہے. یہ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ اس سب سے زیادہ سفر پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. اتنا ہی بہت بہت شکریہ.